اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پہلے سجدے پہ روزے اذن سے درود پہلے سجدے پہ روزے اذن سے درود یا عبادی امت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. انتہائی محترم واجب الاحترام سامعین ذوالفقار، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کی یاد کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. گرامی حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ہر ایک سانس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کریں، حضور کو یاد کریں، حضور پر درود و سلام کی ذکر نشاوت کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پیار و محبت کے ساتھ حضور نے ہمیں ہر موقع پر یاد فرمایا ہے، خدا کی قسم ہم اس کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر اس کے بعد جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. یہ وہ سعادت ہے خدا کی قسم. پہلے نبی اس کی خواہش کرتے رہے. روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ نے امت محمدیہ کے فضائل اور خصائص دیکھے، عرض کی مالک کی امت عطا فرما. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ میرے محبوب کی امت ہے. عرض کی مالکہ اگر امت عطا نہیں کرتی تو کم سے کم مجھے اس امت کے اندر ہی پیدا فرما. اور ہمارے اوپر دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنا کرم کیا، کتنا کرم کر دیا کہ جس کی خواہش پہلے نبیوں نے کی، اللہ رب العزت نے ہمیں اسی نبی کا امتی بنا دیا ہے.
ہم اللہ العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ العزت نے ہمیں اپنے آخری نبی کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ گرامی حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ موضوع سخن بنایا ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے تحت ہم مفسرین کو پڑھیں گے، سنیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنا کرم فرمایا ہے اور ہمیں اپنے آخری نبی کو امتی بنا دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 16ویں پارہ سے آیہ مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اور اللہ رب العزت نے اس آیہ مقدسہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر سے نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے جب اس آیہ مقدسہ کو نازل فرمایا، آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے اوپر اس آیت کا نزول ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی سختی کو محسوس فرماتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں اور ہم ویسے بھی توجہ کم کرتے ہیں۔ حضور نے اس کی طرف پوری توجہ کی اور اس کی سختی کو محسوس کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کے اندر ایک قاعدہ ارشاد فرما دیا۔ میرے مالک نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جس کو دوزخ پر پیش نہیں کیا جائے گا، یعنی جو بھی جنت پہ جائے گا پہلے وہ دوزخ سے گزرے گا، پھر اس کے بعد وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے جنت کے اندر پھر وہی جائے گا جس کے اوپر اللہ کا کرم ہو جائے گا، وگرنہ بستے والے تو جہنم کے اندر بس جائیں گے، ان کی تو بات ختم ہو جائے گی، وہ تو رک جائیں گے، رہ جائیں گے۔ آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اس آیہ مقدسہ کو جبریل کی زبان سے سنا، میرے آقا نے اس کے اندر موجود سختی کو، شدت کو محسوس کیا کہ میرے مالک نے، اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ کل قیامت کے دن میری امت کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، 500 سال کی مسافت ہے، جس کے نیچے جہنم ہے، اور اس پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ اب آپ خود حساب لگا لیجئے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، 500 سال کی مسافت، اگر ایک قدم بھی لرز گیا تو پھر اللہ رب العزت جہنم کے اندر ڈال دیں گے، اور اس سے ہر کسی کو گزرنا پڑے گا۔ میرے اور آپ کے نبی نے جب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو سنا، جبریل کی زبان سے میرے نبی کی حالت متغیر ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو چھوڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک غار کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اور اس غار کے اندر کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گناہگاروں کی شفاعت کے لیے اللہ رب العزت کے حضور التجائیں کرتے ہیں، ربی حب لی امتی، ربی امتی، ربی امتی، ربی امتی۔ 3 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر رہے، اور پیچھے مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کی جو حالت تھی
وہ بھی بڑی ابتر ہو چکی تھی، اس لیے کہ یہاں جناب ابو بکر تھے، یہاں جناب عمر تھے، یہاں جناب عثمان تھے، یہاں جناب علی تھے، یہاں جناب طلحہ تھے، یہاں جناب زبیر تھے، یہاں سیدہ حضرت فاطمہ تھی، یہاں حسنین کریمین تھے، یہاں حضرت بلال حبشی تھے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کا ایک لمحہ بھی سرکار کو دیکھے بنا نہیں گزرتا۔ اب مدینہ والوں کی کیا کیفیت ہوگی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنا بتلائے مدینہ کو چھوڑ کر مدینہ سے نکل گئے اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ اہلیان مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں ہوئے۔ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس سارے واقعہ کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح باقی صحابہ پریشان تھے اسی طرح میں بھی پریشان تھا، جس طرح تمام صحابہ بے قرار تھے میں بھی بے قرار تھا، جس طرح تمام صحابہ حضور کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے بچل رہے تھے، آپ فرماتے ہیں میں بھی حضور کی زیارت کے لیے تڑپ رہا تھا بچل رہا تھا کہ وہ کون سی گھڑی ہوگی مجھے اپنے نبی کا دیدار نصیب ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں ہوئے اور ہم نے مدینہ منورہ کا چپا چپا چھان مارا کہ آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں پہاڑوں کی طرف نکلا، ایک چرواہے سے میری ملاقات ہو گئی۔ چرواہے سے میں نے سوال کیا کہ کیا تم نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس کا رخ جس کا چہرہ بددعا والا ہے، جس کی زلفیں بدلیل والی ہیں؟ کیا تم نے اس خدو حال کے شخص کو نہیں دیکھا؟ وہ چرواہا کہنے لگا کہ جس طرح کا تم سراپا بتا رہے ہو اس طرح کا سراپا میں نے ابھی تک یہاں کہیں بھی نہیں دیکھا۔ ہاں گزشتہ کچھ دنوں سے میں وہ جو فلانی پہاڑی ہے جس کا نام تلا ہے، میں وہاں پر کوئی عجیب و غریب قسم کی کیفیت محسوس کرتا ہوں۔ میری بکریاں چلتے چلتے جب اس پہاڑی کے قریب جاتی ہیں تو وہ وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں، وہ بھی بے قرار ہو جاتی ہیں، بے چین ہو جاتی ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں۔ اور جب میں اس پہاڑی کے قریب جاتا ہوں تو مجھے وہاں سے ایک عجیب و غریب گریہ و زاری کی آواز آتی ہے۔ کچھ بڑا گر گلا کے رو رہا ہے، کوئی ڈسکیاں بھر بھر کے رو رہا ہے، کوئی رب کی بارگاہ میں ترلے ڈال رہا ہے۔ اس کا رونا بڑا دردناک ہے، اس کا بلکنا بڑا تڑپا دینے والا ہے۔ میں بھی اس پہاڑی کے قریب گیا لیکن اس پہاڑی کا جو روب تھا وہ میرے اوپر طاری ہو گیا، اس کا جو دبدبا تھا وہ میرے اوپر طاری ہو گیا، اور پھر میں اس پہاڑی کے قریب دوبارہ نہیں گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ جاؤ جا کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا مدعا اسی غار کے اندر موجود ہو۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ جو پہاڑی کے اندر غار کے اندر عجیب قسم کی ہلچل ہے، یقیناً یہ ہلچل امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے ہے۔ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس پہاڑی کی طرف گیا، پھر غار کے اندر پہنچا اور میں نے غار کے اندر عجیب منظر دیکھا۔ سر سجدے میں ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گریہ و زاری کر رہے ہیں، زاد و قطار رو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گر گلا رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ربی امتی ربی امتی ربی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جناب
شب آتے ہیں جب میں حضور کے قریب ہوا، حضور اس انہماک کے ساتھ رب کا ذکر کر رہے تھے، رب کو یاد کر رہے تھے، رب کی بارگاہ میں ترلے ڈال رہے تھے، گریہ زاری کر رہے تھے، آہے بھر رہے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کے قریب ہوا، قریب گیا، میں نے اپنا ہاتھ بھی حضور کی پشت پر رکھا، لیکن مجھے حضور کی جناب سے کسی قسم کا کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ ارشاد فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اب حضور کو یہاں اس سجدے سے اٹھانا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اگر حضور کو سجدے سے اٹھانا ہے تو جناب سیدہ حضرت فاطمہ کو یہاں پر لانا پڑے گا۔ جناب سیدہ حضرت فاطمہ آئے گی اور وہ حضور کی خدمت میں کچھ عرضی ڈالیں گی، تو پھر آقا انعامدار اپنی بیٹی فاطمہ کی آواز پر اپنے سر کو اٹھا کر فاطمہ کی طرف التفات فرمائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں واپس مدینہ منورہ گیا، میں نے صحابہ کو اکٹھا کیا، سارا مدعا ان کے سامنے رکھا، آنکھوں دیکھا حال میں نے ان کے سامنے رکھا۔ جناب سیدہ حضرت فاطمہ آپ بھی تیار ہو گئی۔ جناب سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ساتھ اپنے بیٹوں کو لیتی ہیں، اپنے شوہر نامدار کو لیتی ہیں، بعد دیگر کے بعد صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور انہی کی معیت میں اس غار کے اندر جناب سیدہ حضرت فاطمہ پہنچتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ ابھی تک حضور نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور ایک ہی بات کر رہے ہیں، ربی امتی ربی امتی ربی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جناب سیدہ حضرت فاطمہ حضور کے قریب جاتی ہے اور حضور کو اپنا سر انور اٹھانے کے لیے عرض کرتی ہے، میرے اور آپ کے نبی سیدہ حضرت فاطمہ کی بات کی طرف التفات نہیں فرماتے، توجہ نہیں فرماتے، آپ اسی گریہ زاری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں ہم جیسے امتیوں کی سفارش فرما رہے ہیں۔ جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی خدمت میں عرض کرتے بابا اپنا سر اٹھائیے، ہمیں اپنا دیدار بخشیے، ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دیدار کے بغیر موت کے قریب ہو چکے ہیں، آپ بدپالی فرمائیے، اپنا سر سجدے سے اٹھائیے۔ جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بارگاہ میں یہ معروضات پیش کر رہی ہیں، لیکن سرکار ہیں کہ وہ ربی حبلی امتی ربی امتی ربی امتی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے سفارش کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ عرض کرتی ہیں بابا اگر آپ نے اپنا سر نہ اٹھایا تو میں بھی اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گی اور تب تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی۔ جب سیدہ حضرت فاطمہ نے یہ بات کی تو میرے نبی نے اپنے سر کو اٹھایا اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اگر تو یہ بات نہ کرتی تو میں اپنا سر اس وقت تک نہ اٹھاتا جب تک میرا رب میرے ہر ایک امتی کی بخشش کا فرما دیتا۔ مولانا حضرت عظیم البرکت اشاہ احمد اطاعت فاضل علیوی آپ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں
اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم، اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم، اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائے، ہم اس نبی کی یادیں کیوں نہ سجائے جو جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا جو نبی ہے اسے تمہارا مشقت پہ پڑنا گراں گزرتا ہے اور وہ تمہاری بلائی کا بہت زیادہ چاہنے والا ہے، اتنی تمہاری بلائی کا چاہنے والا ہے۔ جب اس کی ولادت ہوتی ہے سیدہ حضرت آمنہ آج فرماتی ہے ہم نے دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ حضور کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، پہلے دن سے لے کر آخری دن جو حضور نے بظاہر اس دنیا کے اندر گزارا، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی دعا ایسی نہیں کہ جس کے اندر میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوں اور میرے نبی نے ہم جیسے گناہگاروں کو یاد نہ کیا ہو۔ خدا کی قسم بہت سارے خوشی کے لمحات ایسے ہوتے ہیں جو بندوں سے بیگانہ کر دیتے ہیں، بندے اس خوشی کے موقع پر اس قدر خوش ہو جاتے ہیں، خوشی کے اندر اس قدر کھو جاتے ہیں کہ بس اوقات انہیں اس بات کی بھی ہوش نہیں رہتی کہ ہم نے اپنی اس خوشی کے اندر کس کس کو شریک کرنا ہے، کس کس کو بلانا ہے۔ لیکن قربان جاؤ اپنے آقا کی عظمت پر اور قربان جائیے آپ بھی اپنے مقدر پر کہ آپ کس نبی کے امتی ہو۔ خدا کی قسم کوئی غم کا موقع یا کوئی خوشی کا موقع، سب سے بڑھ کر خوشی کا موقع سرکار کے لیے یہ تھا کہ سرکار کو اللہ رب العزت نے عرشوں کا مہمان بنایا، معراج کروائی، جبریل کو بھیجا، 70,000 فرشتوں کو بھیجا، براق کو بھیجا، دلہا بنایا اور پھر اپنی بارگاہ میں بلوایا۔ جس وقت میرے اور آپ کے نبی براق پر سوار ہونے لگتے ہیں توقف فرماتے ہیں، جب توقف فرمایا اللہ نے جبریل سے ارشاد فرمایا اے جبریل ذرا میرے محبوب سے اس توقف کی وجہ پوچھ کہ میرے محبوب نے یہ توقف کیوں کیا ہے۔ حالانکہ وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو ہر ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ بتلانا بھی تھا کہ انہیں پتا چل جائے کہ وہ کتنے بلند بخت ہیں، ان کا مقدر کتنا بلند ہے کہ میرے نبی نے خوشی کے اس موقع پر بھی اپنی امت کو نہیں بلایا بلکہ اپنی امت کو اس موقع پر بھی یاد رکھا ہے۔ آج ہم اپنے بچے کی شادی کریں نا یا ہمیں کوئی خوشی کا موقع میسر آ جائے، خدا کی قسم ہمیں نماز بھول جاتی ہے، خدا کی قسم ہمیں بزرگ بھول جاتے ہیں، ہم اپنا آپ بھی بلا بیٹھتے ہیں، ہم شریعت مطہرہ کو بلا دیتے ہیں۔ اگر ہمیں چھوٹا سا کوئی خوشی کا موقع میسر آ جائے، قربان جائیے اپنے مقدر پر اللہ رب العزت نے ہمارے پر کتنا کرم فرمایا کہ ہمارے نبی جب زندگی کا سب سے بہترین سفر، سب سے خوبصورت سفر، سب سے زیادہ خوشی والا سفر
فرماتے ہیں تو اس موقع پر بھی حضور نے اپنی امت کو بلایا نہیں بلکہ اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ عرض کی جبریل آج میرے لیے تو قرآن کا اہتمام ہو گیا، سواری کا اہتمام ہو گیا۔ اے جبریل کل قیامت کے دن جب میری امت اپنی قبروں سے نکلے گی، بھوکی ہوگی، ننگی ہوگی، اے جبریل اس وقت میری امت کا کیا بنے گا؟ آج اس یاد نے مجھے توقف کرنے پر مجبور کر دیا ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ گرامی قدر حضرات، حضور نے ہمیں یاد رکھا، اللہ رب العزت نے کرم فرما دیا، فرمایا سنردی کا فی امتی کا، اے جبریل میرے محبوب سے کہہ دے کل قیامت کے دن ہم تیری امت کو، اے میرے محبوب ہم اسی طرح کریں گے جس طرح تو راضی ہو جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، جب اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی شانوں والا نبی عطا کیا ہے، جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ، جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو، جناب سیدنا حضرت فضل، جناب سیدنا حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور کو قبر کے اندر اتارا گیا تو ہم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ حضور کو قبر کے اندر اتارا، اور حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قبر سے نکلنے والا سب سے آخری شخص تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں قبر سے نکل رہا تھا تو نکلتے نکلتے میں نے سرکار کی زیارت کی، میں نے دیکھا کہ لب مبارک جنبش فرما رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دینا۔ گرامی حضرات، وہ نبی جس نے ہمیں کسی بھی موقع پر نہیں بلایا، اس نبی کا ذکر پاک کرنا اور ہر روز کرنا اور اہتمام کے ساتھ کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب عاشقوں کا حق بنتا ہے ہم 12 روزہ محافل میلاد نہیں بلکہ 365 روزہ محافل میلاد کریں، تب بھی خدا کی قسم جس محبت کے ساتھ، جس چاشنی کے ساتھ حضور نے اپنی امت کو یاد کیا ہے، ہم اس یاد میں سے ایک دن کی یاد کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے گرامی حضرات، ہم اہل سنت و جماعت خصوصیت کے ساتھ اس مہینہ کے اندر سرکار کا ذکر پاک کرتے ہیں، اس کے لیے محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہم بھی امتی ہونے کا حق ادا کر دیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم بھی جب سرکار کے سامنے جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں اور ہمارا بھی کام بن جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے نبی کی شانوں کو، عظمتوں کو، عفتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے ذکر پاک کے اندر شامل ہو کر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، محافل میلاد کے اندر شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔